فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نیر رضا مرثیہ خان اور ابن حسن عسکری مرثیہ خان مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صراط بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، علم یجدک یتیمن فآویٰ، کہ اس اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو کیا پناہ نہیں دی؟ یہ خطاب رسول اکرم سے ہے، اور اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو 2 شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک رسول اکرم اور دوسری شخصیت جناب ابو طالب۔ عزیزوں، آج 1400 سال گزر گئے، لیکن امت مسلمہ کے درمیان یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ ابو طالب کافر تھے یا صاحب ایمان۔ اللہ جانے وہ کون سی مصیبت اور جہالت میں گرفتار ہیں کہ جنہیں یہ آیت نظر نہ آ رہی ہے۔ جناب ابو طالب کے ایمان کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جسے خداوند عالم قرآن مجید میں بیان کرے، علم یجد کا اے رسول، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا
ابو طالب کے پاس پناہ نہیں دی؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اے رسول، کیا آپ کو جب ہم نے یتیم پایا تو جناب ابو طالب کے پاس آپ کو پناہ نہیں دی؟ لیکن آج مسلمانوں کے درمیان یہ فیصلہ نہ ہو سکا، یہ فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر مسلمانوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کے ذہنوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ جسے چاہتے ہیں کافر بنا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں رسول کا جانشین بنا دیتے ہیں۔ وہ جسے چاہتے ہیں کافر بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں رسول کا جانشین بنا دیتے ہیں۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اے رسول، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے آپ کو جناب ابو طالب کے پاس پناہ نہیں دی؟ بھائی جناب ابو طالب کون سی شخصیت کا نام ہے؟ کہا جناب ابو طالب وہ شخصیت ہے کہ جن کی آغوش میں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 17 سال تک رسالت پرورش پاتی رہی۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جناب ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کی آغوش میں رسالت 17 سال تک پرورش پاتی رہی۔ یا جملہ بدل کر یوں عرض کر دوں، جناب ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کا 17 سال تک ساتھ دیا۔ جناب ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے۔ بھائی مسلمانوں کا ہوا کیا ہے؟ آج مسلمان کہہ رہے ہیں ابو طالب کافر ہیں، ان کے درمیان فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ ابو طالب کافر تھے یا صاحب ایمان تھے۔ بھائی مسلمانوں کو ہوا کیا ہے؟ انہیں کیا نہیں دکھ رہا ہے؟ قرآن مجید میں یہ آیت نہیں دکھ رہی ہے؟ بھائی جناب ابو طالب، میں نے عرض کیا، بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ایک نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو، جناب ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے جناب محمد مصطفیٰ کا 17 سال تک ساتھ دیا۔ تو مسلمانوں نے کہا ابو طالب کافر ہے۔ 17 سال تک جس نے محمد مصطفیٰ کا ساتھ دیا، مسلمان کی نظر میں وہ کافر ہے، اور جس نے میدان چھوڑ کر رسول کا ساتھ چھوڑ کر میدان سے بھاگا وہ جانشین رسول۔ بھائی یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ کون سا صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد۔ جس نے 17 سال تک پالا پوسا وہ کافر ہوا، جس نے ساتھ دیا وہ کافر ہوا، اور جو ساتھ چھوڑا وہ جانشین رسول ہوا۔ یہ کون سا فیصلہ ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ ان کی عقلوں کو ہو کیا گیا ہے؟ ان کے ذہنوں کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ تاریخیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ بھائی ہم ایسی تاریخوں پر اعتبار نہیں کرتے، اس لیے کہ مورخ جھوٹا بھی ہوتا ہے، مورخ شرابی بھی ہوتا ہے، مورخ جواری بھی ہوتا ہے، مورخ گناہگار بھی ہوتا ہے، مورخ خطا کار بھی ہوتا ہے۔ ہم ایسے مورخ کی تاریخ پر اعتبار نہیں کرتے کہ جن کی قلم بنی امیہ کے دفتروں میں چلتی ہے۔ بھائی مورخ کیا ہوتا ہے؟ مورخ کافر ہوتا ہے، مورخ شرابی ہوتا ہے، مورخ جواری ہوتا ہے، مورخ گنہگار ہوتا ہے، مورخ خطا کار ہوتا ہے۔ ہم ایسے مورخ کی تاریخ کو نہیں مانتے کہ جن کی فکریں بنی امیہ کی نجس فکر سے ملتی ہو۔ بھائی ہر تاریخ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ہر تاریخ کو نہیں مانا جا سکتا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی امت مسلمہ کے درمیان اس مسئلے کا حل نہ نکل سکا؟ بڑا اختلاف صاحب، یہی نہیں، قرآن میں خداوند عالم نے جناب ابو طالب کا تذکرہ کیا، جناب ابو طالب کا ذکر کیا۔ جناب ابو طالب کے ایمان پر اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن میں جناب ابو طالب کا تذکرہ، لوگ یہ کہتے شیعہ ایک ایسی قوم ہے، شیعہ ایک ایسی قوم ہے کہ جب بھی قرآن کی بات آتی ہے ابو طالب کا تذکرہ، رسول کی بات آتی ہے ابو طالب کا تذکرہ، خدا کی بات آتی ہے ابو طالب کا تذکرہ، دین کی بات آتی ہے علی کا تذکرہ، شریعت کی بات آتی ہے علی کا تذکرہ، ایمان کی بات آتی ہے علی کا تذکرہ۔ آخر ہو کیا گیا ہے شیعوں کو؟
بھائی ہم تذکرہ کریں تو کیوں نہ کریں، اس لیے قرآن خود اہل بیت کا تذکرہ کر رہا ہے. ایک آیتیں نہیں، دو آیتیں نہیں، 300 آیتیں. سارے مفسروں نے لکھا کہ علی کی شان میں موجود ہے قرآن مجید میں. یاد رکھو، اگر اعتراض کرنا ہے تو کوئی شیعہ قوم پر اعتراض نہ کرے، بلکہ وہ جا کر خدا سے کہے کہ قرآن میں 300 آیتوں کو وہ نازل کیوں کیا علی کی شان میں. تو معلوم یہ ہوا جب تک قرآن باقی رہے گا علی کا تذکرہ ہوتا رہے گا، جب تک قرآن باقی رہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علم یجد کے یتیمن فآوا. اے رسول، آپ کو یتیم پایا تو جناب ابو طالب کے پاس پناہ تھی، جگہ تھی. محمد مصطفیٰ ایک عام الفیل کو اس گلدستہ کائنات پر قدم رکھا. یہ سال پیغمبر کے لیے بڑا ہی سنگین مرحلہ تھا، بڑا ہی سنگین سال تھا، اس لیے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا. 5 عام الفیل، یہ بھی پیغمبر کے لیے بڑا ہی سنگین مرحلہ. اس لیے 5 بعثت میں، 5 عام الفیل میں معاف کیجیے گا، آپ کی والدہ بی بی آمنہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا. دیکھتے دیکھتے آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی، یعنی 8 عام الفیل. آپ کے دادا کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. اب پرورش کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے جناب ابو طالب کے ہاتھوں میں. یہی وہ مقام ہے کہ جس کی طرف خدا اشارہ کر رہا ہے. علم یجد کا یتیمن فآوا. 12 سال کی عمر میں جناب ابو طالب کے ساتھ پہلا تجارتی سفر شام کی طرف، اور 24 سال کی عمر مبارک میں آپ کا دوسرا سفر، تجارتی سفر. 25 عام الفیل کو جناب خدیجہ کی شادی محمد مصطفیٰ سے ہوئی. 40 بعثت کو آپ مبعوث ہوئے. یہ تھی ولادت سے بعثت تک کی بات. عزیزوں، پھر واپس آتے ہیں. جس وقت آپ کی والدہ بی بی آمنہ خاتون کا سایہ آپ کے سر سے اٹھا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 5 سال یا 6 سال، مورخوں کے درمیان اختلاف ہے. اس کے بعد آپ کی پرورش جناب عبد المطلب آپ کے دادا نے کی. بڑی توجہ عزیزان محترم، ہاشمی گھرانہ، ہاشمی خاندان کو آپ دیکھیں، نگاہ بصیرت کو دیکھیں. محمد مصطفیٰ کی عمر مبارک 5 برس، آپ کے والدہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا. اب پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب 3 سال تک جناب عبد المطلب کی کفالت میں پیغمبر اسلام رہے. 5 بعثت سے، 5 عام الفیل سے لے کر 8 عام الفیل تک 3 سال. جناب عبد المطلب کی نگاہ بصیرت کا کمال یہ ہے، ایک مسند کی جو خانہ کعبہ کے پاس بچھائی جاتی تھی، اور اس مسند کا کمال یہ تھا کہ جناب عبد المطلب کی موجودگی کی دور کی بات، غیر موجودگی میں کسی کی یہ مجال نہیں کہ اس مسند عبد المطلب پر جا کر بیٹھ جائے. یہ مسند مخصوص تھی جناب عبد المطلب سے. پوری توجہ. لیکن مورخوں نے لکھا، تاریخ نے یہ لکھا، ایک بار نہیں، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ پیغمبر اسلام اس مسند پر جا کر بیٹھا کرتے تھے. ایک بار ہوا یوں،
جناب عبد المطلب کی نگاہ بصیرت کا کمال دیکھیں آپ. ہوا یوں، ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ اس مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، تو جناب عبد المطلب کے جو بیٹے تھے، جو عزیز و اقربا تھے، جو قرابت دار تھے، جو رشتہ دار تھے، انہوں نے دیکھا. دیکھنے کے بعد آپ کو طنز کیا، محمد یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ تمہارے دادا عبد المطلب کا مقام ہے؟ تم کس کے مقام پر بیٹھے ہو؟ محمد اس مقام سے اٹھ جاؤ. جب یہ کیفیت جناب عبد المطلب نے دیکھی کہ میرے اس مسند پر کہ جو خانہ کعبہ کے پاس بچھائی جاتی ہے اس پر محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں، اور لوگ محمد مصطفیٰ کو چاہتے ہیں کہ وہ اس مسند سے اٹھ جائیں، ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے اپنے اسی مقام سے اشارہ کیا، خبردار کوئی محمد کو نہ اٹھانا، اس لیے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. خبردار کوئی نہ اٹھانا، اس لیے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. بھائی یہی فرق ہے لوگوں کی نگاہوں میں اور جناب عبد المطلب کی نگاہوں میں. لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس مسند پر صرف ایک 5 برس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن جناب عبد المطلب کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ اس مسند پر صرف ایک بچہ نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کا سردار محمد بن کر بیٹھا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. صرف ایک بچہ نہیں بیٹھا ہے، صرف ایک محمد نہیں بیٹھا ہے، 313 رسولوں کا سردار بیٹھا ہے. 8 عام الفیل آئی جناب عبد المطلب کی رحلت، لیکن رحلت سے قبل پرورش کی ذمہ داری جناب ابو طالب کو دی. سوال یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ کی پرورش ابو طالب نے کی، اس لیے ہر ایک نے لکھا، ہر ایک نے کہا کہ محمد مصطفیٰ نے پالا ہے، محمد مصطفیٰ کو جناب ابو طالب نے ہی پالا ہے. مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ جب جناب عبد المطلب کے، جناب ابو طالب کے علاوہ 8 بیٹے اور موجود تھے، تو جناب ابو طالب کو پرورش کی ذمہ داری کیوں دی؟ جناب عبد المطلب نے پرورش کی وصیت ان 9 بیٹوں کے درمیان صرف اور صرف جناب ابو طالب ہی کو کیوں دی؟ یا یوں کہہ دوں کہ ایک کافر کو کیوں دی؟ مسلمان یہ جواب دیں. بہرحال ہر ایک نے لکھا، ہر ایک نے مانا کہ پرورش کی ذمہ داری جناب ابو طالب کو دی. اب لوگ جناب ابو طالب کے کردار پر سوال اٹھاتے ہیں. یہاں سے میں تاریخ نہیں پڑھوں گا، ایک عام فہم بات ہے، ایک عقلی چیز ہے کہ جسے زمانہ دیکھتا ہے، معاشرے میں دیکھتا ہے اور اسے ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں، ہر ایک کا یہ کہنا ہے، ماننا ہے کہ اگر پرورش دینے والے کے کردار کا پتہ لگانا چاہیں تو پرورش پانے والے کے کردار کو دیکھ لیں، خود بخود پتہ چل جائے گا. بھائی اگر گھر میں شراب پی جائے تو پرورش پانے والا شرابی ہوگا. اگر گھر میں جھوٹ بولا جائے تو پرورش پانے والا جھوٹا ہوگا. اگر گھر میں گناہ کیا جائے تو پرورش پانے والا گناہگار ہوگا. اگر گھر میں فساد برپا کیا جائے تو بیٹا بڑا ہو کر فسادی بنے گا. غور کیا آپ نے؟ اگر گھر میں شراب پی جائے تو بیٹا شرابی ہوگا. اگر گھر میں جھوٹ بولا جائے تو بیٹا جھوٹا ہوگا. اگر گھر میں فساد برپا
برپا کیا جائے تو بیٹا بڑا ہو کر فسادی بنے گا. اگر گھر میں شرک کیا جائے تو بیٹا بڑا ہو کر مشرک بنے گا. اگر گھر میں خدا کی قسم ذرا سا توجہ دیں آپ, جناب ابو طالب کی بات ہے, محمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہے. اگر گھر میں شرک کیا جائے تو پرورش پانے والا مشرک ہوتا ہے. اگر گھر میں بتوں کی پوجا کی جائے تو پرورش پانے والا بت پرست ہوتا ہے. اگر گھر کے اندر ستاروں کی پوجا کی جائے تو پرورش پانے والا ستارہ پرست ہوتا ہے. اگر گھر کے اندر چاند کی پوجا کی جائے تو پرورش پانے والا چاند پرست ہوتا ہے. اگر گھر کے اندر آگ کی پوجا کی جائے تو پرورش پانے والا آگ پرست ہوتا ہے, آتش پرست ہوتا ہے, مجوسی ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر پرورش پانے والے کے کردار بتائیں گے کہ پرورش دینے والے کا کردار کا عالم کیا تھا, یا جملہ یوں بدل کر کہہ دوں, اگر گھر کے اندر دعائیں پڑھی جائیں تو بچہ بڑا ہو کر دعائیں کمیل پڑھے گا, دعائیں توسل پڑھے گا, زیارت عاشورہ پڑھے گا, حدیث قصہ پڑھے گا. اگر گھر کے اندر تلاوت قرآن کی جائے تو بچہ بڑا ہو کر قاری قرآن بنے گا, قرأت قرآن کرے گا. اگر بچہ گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے, تلاوت کی جائے تو بچہ بڑا ہو کر قاری قرآن بنتا ہے. تو غور کیا آپ نے؟ بس آخری جملہ عزیزوں, اگر گھر کے اندر شراب پی جائے تو بچہ بڑا ہو کر شرابی بنتا ہے. اگر گھر کے اندر جوا کھیلا جائے تو بچہ بڑا ہو کر جواری بنتا ہے. اگر گھر کے اندر جھوٹ بولا جائے تو بچہ بڑا ہو کر جھوٹا بنتا ہے. اگر گھر کے اندر فساد برپا کیا جائے تو بچہ بڑا ہو کر فسادی بنتا ہے. اگر گھر کے اندر ظلم کیا جائے تو بچہ بڑا ہو کر ظالم بنتا ہے. اگر گھر کے اندر شرک کیا جائے تو بچہ بڑا ہو کر مشرک بنتا ہے. اگر گھر کے اندر بتوں کی پوجا کی جائے تو بچہ بڑا ہو کر بت پرست بنتا ہے. اگر گھر کے اندر ستاروں کی پوجا کی جائے تو بچہ بڑا ہو کر ستارہ پرست بنتا ہے. اگر گھر کے اندر آگ کی پوجا کی جائے تو بچہ بڑا ہو کر مشرک بنتا ہے. یا اگر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے تو بچہ بڑا ہو کر قاری قرآن بنتا ہے. اگر گھر کے اندر دعا پڑھی جائے تو بچہ بڑا ہو کر دعائے توسل پڑھتا ہے, دعائے کمیل پڑھتا ہے, حدیث قصہ پڑھتا ہے, زیارت عاشورہ پڑھتا ہے. اگر گھر کے اندر سجدہ کیا جائے, عبادت کی جائے تو بچہ بڑا ہو کر عابد بنتا ہے, عبادت گزار بنتا ہے. اگر گھر کے اندر توحید کا کلمہ پڑھا جائے تو بچہ بڑا ہو کر توحید کا کلمہ پڑھنے والا بنتا ہے. مسلمانوں اب کیا کہتے ہو؟ جناب ابو طالب کو 17 سال پالا ہے ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کے. اب تو کہہ دو کہ اگر محمد صادق ہے تو ابو طالب بھی صادق, اگر محمد سچے ہیں ابو طالب بھی سچے, اگر محمد صاحب ہے, اگر محمد سجدہ گزار ہے ابو طالب بھی سجدہ گزار, اگر محمد عبادت گزار ہے ابو طالب بھی عبادت گزار, اگر محمد توحید کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ابو طالب بھی توحید کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اگر محمد یکتا پرست ہے ابو طالب بھی یکتا پرست ہے, اگر محمد توحید کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ابو طالب بھی توحید کا کلمہ پڑھنے والے, اگر محمد توحید کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ابو طالب بھی توحید کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود اگر ابو طالب کافر ہے, اگر ابو طالب کافر ہے تو ایسے کافر پر ہمارا سینہ ٹھوک کر لاکھوں کروڑوں سلام ہو کہ جس کی آغوش میں 17 سال تک رسالت پرورش پاتی رہی. ایسے کافر پر ہمارا کروڑوں سلام ہو کہ جس کے آنگن میں اسلام رشد و نما پاتا رہا. خدا نے کہا الم یجدک یتیمن فآویٰ, اے رسول ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ دی. بس عزیزوں, میں نے عرض کیا 17 سال تک اسلام جناب ابو طالب کے آنگن میں رشد و نما پاتا رہا. یہی ابو طالب ہیں کہ کربلا میں اگر دیکھا جائے تو ابو طالب کا خون بہا اسی اسلام کی راہ میں.
جی ہاں، میں نے عرض کیا اگر کربلا میں دیکھا جائے تو جناب ابو طالب کا خون بہا اسلام کی راہ میں۔ حسین ابن علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب۔ کربلا میں ابو طالب کا خون بہا۔ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس سے بس ایک فقرہ مصائب کا، خدا نہ کرے کہ کوئی پردیس میں ہو اور اس کے گھر میں کوئی چراغ گل ہو جائے، بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ غم ہم سے سنبھالا نہ جاتا۔ آج کوئی ایک ہمارے درمیان سے گزر جاتا ہے تو ہمارے سینے پر، ہمارے جگر پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کربلا والوں نے کیسے صبر کیا ہوگا۔ ام لیلہ، ام کلثوم، ام رباب، زینب کبریٰ، کربلا والوں نے کیسے صبر کیا ہوگا کہ جب ان کی نگاہوں کے سامنے کبھی اصغر کا لاشا آتا تھا، کبھی قاسم کا لاشا آتا تھا، کبھی محمد کے لاشے آتے تھے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو، کبھی زینب کی آنکھوں کے سامنے بھیا حسین کی گردن پہ شمر کا کند خنجر۔ اللہ اکبر! زینب نے کیسے صبر کیا ہوگا، کربلا والوں نے کیسے صبر کیا ہوگا۔ ہاں عزاداروں، یہی بیبیاں ہیں، یہی سیدانیاں ہیں۔ شام سے رہائی پانے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ دربار میں چند روز مجلس حسین برپا ہوئی۔ دمشق کی خواتین آتی رہیں، حسین کا ماتم ہوتا رہا، کربلا والوں کا مصائب پڑھا جاتا تھا۔ بیبیاں سیدانیاں سر و سینہ پیٹ کر حسین پر گریا کرتی تھی۔ ہاں عزاداروں، کربلا والوں کا مصائب پڑھا جاتا تھا، حسین کا مصائب پڑھا جاتا تھا، علی اکبر کا مصائب پڑھا جاتا تھا، قاسم کی شہادت پڑھی جاتی تھی، اور محمد کی شہادت پڑھی جاتی تھی، علی اصغر کی شہادت پڑھی جاتی تھی، علی اکبر کا مصائب پڑھا جاتا تھا۔ بیبیاں سر و سینہ پیٹ کر ماتم کر رہی تھی۔ ایک احساس ہے، ایک تصور ہے عزاداروں، کلیجہ پر ہاتھ رکھ کر جملہ سن لینا۔ بیویوں کے فرمائش کے مطابق شہداء کے سر اس مجلس میں منگوائے گئے۔ کبھی علی اکبر کا سر آیا، کبھی قاسم کا سر آیا، کبھی محمد کا سر آیا، کبھی علی اصغر کا سر آیا، کبھی عباس کا سر آیا، کبھی حسین کا سر آیا۔ جب علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ آگے بڑھی، آجا میرے لال، اپنے کلیجے سے لگا لوں۔ جب قاسم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھی، آجا میرے لال، میں اپنے سینے سے لگا لوں۔ علی اصغر کا سر آیا، ام رباب آگے بڑھی، آجا میرے لال، میں اپنی آنچل میں چھپا لوں۔ مولا عباس کا سر آیا، جب حسین کا سر آیا، زینب آگے بڑھی، بھیا حسین آ جاؤ، اپنے گلے سے لگا لوں۔ ارے جب عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی، عجب نہیں ام کلثوم یہ نوحہ پڑا ہو، اے بھیا عباس، ارے آپ کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، اے بھیا عباس، ارے آپ کے بعد سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے، اے بھیا عباس، ارے آپ کے بعد ہمارے سروں سے ردائیں چھینی گئی، اے بھیا عباس، آپ کے بعد سید سجاد کے زخمی پشت پر تازے آنے لگے، اے بھیا عباس، ارے آپ کے بعد ہمیں شام اور
اور کوفہ کے بازاروں میں در بدر پھرایا گیا، سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کر مر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین علیہ السلام کا، بار الہ تجھے واسطہ ہے کربلا کے 72 شہداء کا، ہمارے اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے روزمرہ کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، جن جن لوگوں نے دعاؤں کی التماس کی ان کی تمام جائز حاجتوں کو پوری فرما۔ میرے معبود، جن مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے ان کی گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، جوار ائمہ معصوم علیہ السلام میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرما، ان کے حوالوں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نیر رضا مرثیہ خان ابن مرحوم حسن عسکری مرثیہ خان کی روح کو ایصال فرما دیں۔